اوکتاویو پاز، نیلی آنکھوں کا گلدستہ۔ میں پسینے سے تربتر نیند سے چونک اٹھا۔ سرخ اینٹوں کے فٹ پاتھ سے، جس پر تازہ چھڑکا ہوا تھا، بھاپ کے گرم لپٹیں اٹھ رہی تھیں۔ خاکستری پروں والا ایک پتنگا بدحواس ہو کر پیلی پیلی بتی کے گرد چکر کاٹ رہا تھا۔ میں اپنے جھولن کھٹولے سے لپک کر اٹھا اور کمرے کی دوسری طرف اس احتیاط سے ننگے پاؤں چلتا ہوا آیا کہ میرا پاؤں کسی بچھو پر نہ پڑ جائے جو تازہ ہوا کی تلاش میں اپنی کمی گاہ سے باہر نکل آیا ہو۔ میں چھوٹی سی کھڑکی کے پاس آیا اور دیہات کی ہوا میں سانس لینے لگا۔ رات کا تنفس سنائی دے رہا تھا، نسوانی اور عظیم الجثہ۔ میں کمرے کے وسط میں آ گیا، سراہی سے پانی بیسن دانی میں ڈالا اور تولیہ بھگو لیا۔ میں نے سینے اور ٹانگوں پر گیلا کپڑا رگڑا، ذرا خشک کیا اور یہ اطمینان کر لینے کے بعد کہ میرے کپڑوں کی تہوں میں کوئی کیڑے مکوڑے تو نہیں گھسے ہوئے ہیں، تیار ہو گیا۔ میں بھاگتا ہوا ہرے زینے سے اترا۔ مسافر خانے کے دروازے پر میری مدبھیڑ اس کے مالک سے ہو گئی، جو ایک آنکھ سے کانا، گھننے مزاج کا آدمی تھا۔ بیر کے مونڈھے پر بیٹھا ہوا، ایک آنکھ آدھی میچے ہوئے، وہ سگریٹ پی رہا تھا۔ بیٹھی ہوئی آواز میں اس نے پوچھا، کہاں چل دیے صاحب؟ ذرا ٹہلنے کے لیے، گرمی بہت ہے۔ سارا بازار بند ہو چکا ہے اور یہاں سڑکوں پر بجلی کے کھمبے بھی نہیں ہیں۔ یہیں ٹک کے بیٹھے رہو تو اچھا ہے۔ میں نے کندھے اچکائے، زیر لب کہا، جلدی لوٹ آؤں گا، اور اندھیرے میں داخل ہو گیا۔ پہلے پہل کچھ نظر ہی نہیں آیا۔ میں گلی کے پتھروں کو ٹٹولتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ میں نے سگریٹ سلگا لیا۔ اگلے ہی لمحے اچانک چاند ایک سیاہ بادل کے پیچھے سے نکل آیا اور سفید دیوار کو، جو جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی، روشنی سے نہلا دیا۔ ہوا ہلکی سی سیٹی بجا رہی تھی۔ میں نے املی سے بھری ہوا کو اپنی سانسوں میں اتار لیا۔ پتوں اور کیڑے مکوڑوں سے بھری ہوئی رات گنگنا رہی تھی۔ لمبی گھاس میں ٹڈے اچھل رہے تھے۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، وہاں ستاروں نے اپنی چھاونی چھا دی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ کائنات علامتوں کا ایک وسیع نظام ہے، دیوزادوں کے درمیان مکالمہ ہے۔ میری حرکات، جیگروں کی آواز، ستاروں کی ٹمٹماہٹ محض وقفے اور مسوتے تھے، اس مکالمے کے منتشر فقرے۔ وہ لفظ بھلا کیا ہو سکتا ہے، میں جس کا ایک حرف ہوں؟ وہ لفظ کون ادا کرتا ہے؟ وہ لفظ کس سے کہا جاتا ہے؟ میں نے اپنا سگریٹ فٹ پاتھ پر پھینک دیا۔ وہ گرتے گرتے ایک چمکدار قوس بناتا گیا، جس میں سے چنگاریاں یوں اڑ رہی تھیں جیسے کسی چھوٹے سے شہاب ثاقب سے۔ میں بہت دیر تک آہستہ آہستہ ٹہلتا رہا۔ میں اپنے آپ کو آزاد محسوس کر رہا تھا اور محفوظ، ان دو ہونٹوں کے درمیان جو عین اسی لمحے اس قدر مسرت کے ساتھ مجھے ادا کر رہے تھے۔ رات آنکھوں کا باغ تھی۔ میں نے سڑک پار کی تو کسی کو دروازے سے باہر آتے ہوئے سنا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، مگر اندھیرے میں کسی بھی چیز کو پہچان نہ سکا۔ میں چلتا رہا۔ چند لمحوں بعد میں نے گرم پتھروں پر جوتیوں کے گھسٹنے کی آواز سنی۔ میں مڑ کر دیکھنا نہیں چاہتا تھا، حالانکہ میں ہر قدم کے ساتھ اس سائے کو بڑھتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ میں نے بھاگنا چاہا، میں ایسا کر نہیں سکا۔ میں رک گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا بچاؤ کرتا، میں نے اپنی پیٹھ پر چاقو کی نوک چبھتی ہوئی محسوس کی اور ایک شیریں آواز، حرکت نہ کرنا صاحب، ورنہ اندر کر دوں گا۔ مڑے بغیر میں نے پوچھا، کیا چاہتے ہو؟ تمہاری آنکھیں صاحب، اس نرم دکھی ہوئی سی آواز نے کہا۔ میری آنکھیں؟ تم میری آنکھوں کا کیا کرو گے؟ دیکھو، میرے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں، زیادہ نہیں، پھر بھی کچھ تو ہیں۔ میرے پاس جو ہے سب تمہیں دے دوں گا، اگر مجھے جانے دو، مجھے جان سے نہ مارو۔ ڈرو نہیں صاحب، تمہیں ماروں گا نہیں، بس صرف تمہاری آنکھیں نکالوں گا۔ مگر تم میری آنکھوں کا کیا کرو گے؟ میں نے ایک بار پھر پوچھا۔ میری محبوبہ کو عجیب ضد چڑھی ہے، وہ نیلی آنکھوں کا گلدستہ چاہتی ہے، اور یہاں ایسی آنکھوں کا ملنا دشوار ہے۔ میری آنکھیں تمہارے کسی کام نہ آئیں گی، وہ بھوری ہیں، نیلی نہیں۔ مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش نہ کرو صاحب، میں خوب جانتا ہوں کہ تمہاری آنکھیں نیلی ہیں۔ اپنے ایک ساتھی انسان کی آنکھیں مت نوچو، میں تمہیں اس کے بدلے کچھ اور دے دوں گا۔ میرے سامنے زیادہ نیک مت بنو، وہ درشت لہجے میں بولا۔ ادھر مڑو۔ میں مڑ گیا۔ وہ کم قامت اور نازک سا تھا۔ لمبی ٹوپی نے اس کا آدھا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا۔ اس کے سیدھے ہاتھ میں دیہاتی وضع کا چھرا تھا، جس کا پھل چاندنی میں چمک رہا تھا۔ مجھے اپنا چہرہ دیکھنے دو۔ میں نے ماچس کی تیلی جلائی اور اپنے چہرے کے سامنے لے آیا۔ تیز روشنی سے میری آنکھیں چندھیانے لگیں۔ اس نے مضبوط ہاتھوں سے میرے پپوٹے تھام لیے۔ وہ ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ پنجوں کے بل کھڑے ہو کر وہ میری طرف ٹکٹکی باندھ کے دیکھا کیا۔ تیلی کے شعلے سے اب میری آنکھیں جھلسنے لگیں۔ میں نے تیلی کو گرا دیا۔ خاموشی کا ایک لمحہ گزر گیا۔
اب تمہیں اعتبار آیا وہ نیلی نہیں ہے؟ بڑے چالاک ہو نا، اس نے جواب دیا۔ اچھا دیکھتے ہیں، ایک اور جلاؤ۔ میں نے ایک اور تیلی سلگائی اور اپنی آنکھوں کے پاس لے آیا۔ میری آستین پکڑ کر اس نے حکم دیا، گھٹنوں کے بل جھک جاؤ۔ میں جھک گیا۔ ایک ہاتھ سے اس نے میرے بال پکڑ لیے اور میرا سر کھینچ کر پیچھے کر دیا۔ وہ مجھ پر جھک گیا، متجسس اور کچھ پریشان سا، اور اس کا چھرا نیچے آتا رہا، یہاں تک کہ میری پلکوں سے چھو گیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ آنکھیں کھلی رکھو، اس نے حکم دیا۔ میں نے آنکھیں کھول دی۔ شعلے سے میری پلکیں جھلسنے لگیں۔ اچانک اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، نیلی نہیں ہے، دفع ہو جاؤ۔ وہ غائب ہو گیا۔ میں اپنا سر ہاتھوں میں تھامے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا رہا، پھر اپنے اوسان بحال کیے، گرتا پڑتا، ٹھوکریں کھاتا اور پھر سنبھلتا۔ کوئی گھنٹے بھر تک اس ویران شہر میں بھاگتا رہا۔ میں جب چوک پر پہنچا تو دیکھا کہ مسافر خانے کا مالک ابھی تک دروازے کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ میں ایک لفظ بھی کہے بغیر اندر چلا گیا۔ اگلی صبح میں نے وہ شہر چھوڑ دیا۔